درمیان مباحثہ ہو رہا ہے وہ ملک پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے، تو ہمارے جوان کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ ویورز آپ کیا رائے دیں گے کہ آیا ہمارے ملک کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ڈیفالٹ نہیں کرتا تو پھر ہم کو آئی ایم ایف کو جو ہے نا اس کی قسط دینی ادا کرنی پڑے گی، اور اس کا برڈن بھی ہمارے سر پر منڈلاتا رہے گا۔ اور سیکنڈلی اگر یہ جو ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، اعلان کر دیتی ہے ہماری حکومت کہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا گیا ہے، تو اس کے افوائد جو فائدے ہیں کیا کیا ہوں گے، یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ اگر بند ہو جاتی ہے تو ہمیں خودداری دکھانی پڑے گی۔ خودداری میں ہم ہر چیز خود سے تیار کریں گے، میک کریں گے، بنائیں گے، جس طرح ہمارے انجینئرز، ڈاکٹرز اور ٹیکنیشینز یہاں سے چلے جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری، تو ادھر جا کے ان کو یہ سہولیات فراہم کرتے ہیں، اپنا سکلز ان کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرتے ہیں۔ ان ڈاکٹرز کو ہمارے جوانوں کا تقاضا ہوگا کہ وہ ملک کے لیے، ملک کی خاطر وہ یہاں پر کام کریں، یہاں پر چیزیں ایجاد کریں۔ یہ جیتی جاگتی ایک مثال اور ہمارے سامنے ایک اسوہ ہے ایرانی قوم اور ایران کہ جن کے لیے نہ کوئی ایکسپورٹ ہے اور نہ کوئی امپورٹ ہے، تو پھر بھی وہ اس وقت دنیا کی طاقت ور جو حکومتوں سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل حکومت ہے جنہوں نے خودداری دکھائی اور اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو یہ باور کروایا کہ ہم خود سے ہر چیز تیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے ڈرون تیار کیے اور اپنے جہاز تیار کیے، پھر اپنی گاڑیاں تیار کی، یہاں تک کہ جس چیز کی ان کو ضرورت پڑی انہوں نے وہ چیز خود سے ایجاد کی۔ اور آج اتنی جو عالمی طاقت امریکہ ہے اس کے ساتھ متھا لگایا ہوا ہے، ٹکرائے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو بخلاہٹ کا شکار کر دیا ہوا ہے، اور امریکہ ڈرتا ہے اس وقت ایرانی حکومت سے۔ کیا پاکستان کے پاس ایسی قوم نہیں ہے؟ کیا پاکستان نے جیسے ہمارے سائنسدان گزرے، ڈاکٹر قدیر، جنہوں نے ملک میں پوری دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا، کیا ایسی قوم ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ایسی قوم ہمارے پاس نہیں ہے؟ بتائیں آپ، کیا ہم اہل نہیں ہیں؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ان چوروں سے، ان ڈکیٹوں سے جنہوں نے ہمارے ملک کا کچھ بھی نہیں، ہم نے ٹیکس ادا کیے، ہماری قوم نے ٹیکس ادا کیے، ہماری عوام نے اپنے خون کا قطرہ قطرہ اس ملک پر نشاور کیا، اور 3-4 یہ حکمران آئے اور انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی صورتحال پر لا کھڑا کیا، اور امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب جیسی طاقتوں کے نیچے تلوے چاٹتے رہے، اور انہوں نے تلووں کا آخری نتیجہ ہمیں کیا دیا کہ ہمارا ملک آخر پہنچ چکا ہے ڈیفالٹ کی حالت میں۔ تو ناظرین اب وہ رائے لیں گے۔ اویس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈیفالٹ کی صورت میں جو ہے نا وہ آپ کی جو امپورٹ ہے نا وہ بند ہو جائے گی۔ اگر امپورٹ بند ہو جائے گی تو تقریباً پاکستان کا جو ہے نا 40-50-60% چیزیں جو ہے نا باہر سے آتی ہیں، صحیح ہے، تو وہ پاکستان کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ یہ اپنا اہلیت بتا رہے تھے کہ یہ خوددار قوم ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ بہت سی جو کہ بھائی ایاز بات کر رہے تھے، یہ اتنی خوددار قوم ہے کہ اگر ادھر ڈالر مہنگا ہونا تو وہ ادھر ڈالر جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب مہنگا ہوگا پھر ہم بیچیں گے۔ ابھی گندم کی باری ہے، گندم دن بہ دن مہنگی ہو رہی ہے، تو جو ہے نا وہ جو تاجر حضرات ہیں یہ اور کچھ جو یہ ملز والے ہیں وہ بھی اپنا جو ہے نا کر رہے ہیں جمع زیادہ سے زیادہ کہ یہ ہم بعد میں بیچیں گے۔ اس جیسی قوم ہوگی تو پھر وہ کیسے خوددار ان میں سے نکلے گی، اور کیسے وہ اس چیز کو ہینڈل کریں گے؟ بات تو یہ ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنی جو حکومت ہے اس کے ساتھ اگر عوام مخلص ہوگی پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ حکومت ہے اپنا یہ جو 11 پارٹیوں کے تھال بنا ہوا ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں حکومت،
یہ اس قابل ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی صورت میں ملک کو بچا سکیں. یہ تو دن بدن ابھی تو تقریباً $5 ارب تقریباً ذخائر ان کے جو ہے نا ابھی بچ گئے ہیں اسٹیٹ بینک میں. تو یہ صورتحال ہے. تو جب کچھ بھی نہ ہوگا پھر یہ کیسے کریں گے؟ بعد میں اگر ڈیفالٹ ہو جائے گا تو کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا بندے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ ہمیں سود سمیت واپس کیسے کریں گے؟ جیسے کہ اب آئی ایم ایف جو ہے نا ان کو قسط تک بھی نہیں دے رہا. اور اس کے علاوہ اوور آل اس کا برا حال یہ ہے. اللہ سے دعا یہ کہ کوئی بہتر. اچھا ویس بھائی، ہم آپ کی جواب دینا چاہتے ہیں انہی باتوں کا کہ آیا آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں آئندہ قرضہ نہیں ملے گا، اب یہ بتائیں کہ جو پہلا قرضہ لیا گیا تھا آیا کہ وہ ملک تک یا عوام تک پہنچا، یا ملک کی سالمیت کے لیے اس میں کارگر ہوا، یا کہیں استعمال کیا گیا کہ پاکستان جو ترقی کی طرف جائے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اپنے اثاثے بنائے اور اسے ایکسپورٹ، پھر یہی مال جو قسط لیتے ہیں اس کو ادھر سے لیتے ہیں اور اپنے بینکوں میں آؤٹ آف کنٹری میں پھینک دیتے ہیں. ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا. کیا یہ ایسی بات نہیں ہے؟ جی بالکل بات ایسے ہی ہے. یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی حکومت ہے ہلائی نہیں تقریباً 1970-80 کی دہائی کے بعد کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ ملک کے لیے کچھ اچھا کرے. اور سیکنڈلی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہماری قوم ایسی ہے کہ انہوں نے جو ذخیرہ کیا ہوا ہے سب کچھ. بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ سارے نہیں لیکن زیادہ کی تعداد اس طرح کی ہے. آپ دیکھا جائے تو یہ جو ملز ہیں اور یہ جو ذخیرہ کر رہے ہیں یہ ایک پارٹی کے بندے ہیں. میں ایسے ضرور کہوں گا کہ یہ جناب جو سیاسی بندے ہیں، سیاسی پارٹیوں ہیں، انہوں کے بندوں نے جناب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ کہ کوئی عام سادہ لوگوں نے ذخیرہ کیا ہے. اور اگر دیکھنا جائیں قوم کی نسبت آپ دیکھنا جائیں تو آپ کے لیے آپ سیالکوٹی ہیں، آپ کے لیے باعث فخر ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے سیالکوٹیوں نے خود سے ایئرپورٹ تشکیل دیا، نہ کہ حکومت کی مدد سے. اگر قوم اپنی خودداری دکھائے تو قوم سب کچھ کر سکتی ہے. اور قوم نے ہی، میں ایران کی حکومت کی طرف جاؤں گا تو یہی اٹھاؤں گا مدعا کہ قوم نے ہی اپنے ملک کو بچایا ہے، نہ کہ ان حکومتوں نے. پہلوی شاہ کی حکومت تھی اور قوم نے قدم اٹھایا اور پہلوی شاہ کی حکومت کو نیست نابود کر کے ایک الہی حکومت قائم کی. آیا ہم اس الفاظ اور اس مدعے کو لے کر جو ڈبیٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، ہم یہی اٹھانا چاہتے ہیں کہ قوم کو جاگنا چاہیے، قوم نے قدم اٹھانا ہے، نہ کہ ان لٹیروں نے. یہ عوام کی بات کر رہے تھے آپ کے، یہ اجاگر ہو گیا. ان کا یہ اتنی باشعور قوم ہے کہ یہ کوئی اپنا 5 منٹ کی تھوڑی سی اچھی تقریر کر دینا یہ ان کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں. ابھی عمران خان کی بات سنیں، یہ ان کو سب سے بڑا لیڈر کہتے ہیں یہ لوگ. اور وہ اس نے کیا کیا، وہ اس کا بندہ کہتا ہے کہ وہ تقریر کر رہا تھا ایسا، تو وہ پیچھے سے کہنے لگا کہ اس کو تھوڑا سا اسلامی ٹچ دو. وہ دھرنے میں تقریر کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے اسلامی ٹچ دو، وہاں بھی سے اجاگر ہوگی. یعنی کہ یہ تو حال ہے عوام کا، جس کے مرضی پیچھے لگ جاتی ہے. جب نواز شریف کا دور تھا، یہ عمران خان کا دور تھا، نواز شریف کو سارے یعنی کہ اچھا بھلا کہتے تھے. پھر عمران خان آیا، اس کو گالیاں دی، پھر وہ اترا. ابھی شہباز شریف آیا، جو ان کی حکومت آتی ہے اس کو وہ برا بھلا کہتے ہیں اور دوسرے کی نیکیاں یاد آ جاتی ہیں. یہ تو حال ہے اس قوم کا. اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کی ہے اور فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اور شاعر نے بھی اسی آیت کی ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کا بدلنے کا. تو پاکستان تب ترقی کریں گے جب لوگوں میں تبدیلی اور تغیر آ جائے. ٹھیک ہے نا جی، لوگوں میں شعور آ جائے، لوگوں میں بیداری آ جائے. اور اگر جب تک عوام کے اندر شعور نہ ہو تو یہ حکومتیں آتے رہیں گے اور کیا ہے ملک کو لوٹ کر کیا ہے اپنے اثاثے بنا کر چلے جاتے رہیں گے. اب اس کے لیے عوام کو شعور اور عوام کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور عوام کے اندر استقامت کی جو پہلو ہیں وہ بھی قوی ہونی چاہیے.
جب تک ایک ملک استقامت کا جو مقاومت کا جو پہلو جس ملک میں نہ ہو، وہ ملک دوسرے طاقتور ملکوں کے وہ غلام بن کے رہیں گے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، دنیا میں بہت ساری مسلمان حکومتیں ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، دوسرے غیر مسلم ممالک کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہ کہے وہ منعن اسی کام کو انجام دیتے رہیں گے، اور اپنے ملک کے حالات کو نہیں دیکھیں گے، اپنے ملک کے جوانوں کے بارے میں وہ نہیں سوچیں گے۔ لیکن جن اسلامی حکومتوں نے استقامت دکھائی ہے اور ان ملکوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ان کو جواب دیا ہے، اور اپنے جوانوں کی تربیت کی ہے، اور اپنے جوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کی ہے، وہ ملک ابھی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ملک جمہوری اسلامی ایران کی طرف اگر آپ نگاہ کریں تو وہاں پہ پہلے جو حکومتیں تھیں وہ کیا ہے، بادشاہی حکومتیں تھیں، اور عوام کے لیے کچھ بھی سہولیات موجود نہیں تھے۔ لیکن جب یہ الہی حکومت آ گئی تو وہاں پہ کیا ہے، ان حکومتوں نے لوگوں کے لیے کام کیا۔ آپ خود دیکھیں، ایران اسلامی کے جو لیڈر ہیں، امام خمینی کا گھر ابھی بھی موجود ہے، کہ اتنے سارے یعنی اقتدار ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، اور عوام کی خدمت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، گزارتے تھے۔ اور اسی طرح آج آپ رہبر معظم انقلاب کو بھی دیکھیں، ان کے گھر میں وہی قالین بچھے ہوئے ہیں جو اس کے شادی میں سسرال والوں نے دی تھی، اب تک وہی قالین، اسی کو تبدیل نہیں کیا، اور ایک سادہ گھر جو کہ لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنے اقتدار ہے، حکومت ہے، پورا ملک ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک سادہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنا تمام ہم و غم عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کو کیا ہے فیسلٹیز دینے کے لیے، اور عوام اور جوانوں کے شعور بیدار کرنے، اور اپنے جوانوں کو کیا ہے تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے یہ جدوجہد جاری رکھی۔ ابھی آپ دیکھیں جمہوری اسلامی ایران کے جوان خود اپنے ایٹمی وہ طاقت ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ ابھی آپ پہلے شہنشاہی دور میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں تھا وہاں، خود ایرانی، یعنی آپ ایران کے جس ہسپتال میں بھی جائیں وہاں پہ یا ہندوستانی ڈاکٹر تھے یا پاکستانی ڈاکٹر، لیکن ابھی دیکھیں کہ حکومت نے اپنے جوانوں کو یعنی شعور دیا، اپنے جوانوں کو کی تعلیم کی طرف توجہ دی، لہذا آپ یہاں پہ اس وقت جہاں پہ بھی دیکھیں یعنی کوئی غیر ملکی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو حکومت تھی وہ کیا ہے عوام کے ساتھ مخلص تھے، عوام کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے، لہٰذا عوام نے بھی ترقی کی اور ملک نے بھی ترقی کی۔ لیکن آپ اگر ملک عزیز اپنے عزیز ملک پاکستان کی طرف نگاہ کریں تو یہ روز بروز زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ یہاں پہ جو حکومت آتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے فکر میں ہوتے ہیں اور عوام کو کوئی فکر نہیں ہوتا، لہٰذا ہم روز بروز ترقی کرنے کے بجائے زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جوان کو انشاءاللہ اللہ شعور دے اور ان لٹیروں سے ہمیں نجات دے انشاءاللہ۔